ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ بصرہ پر قابض ہو چکی تھی، لیکن اہل بصرہ 3 واضح گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک گروہ غیر جانبدار تھا، دوسرا گروہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حامی تھا، جبکہ تیسرا گروہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ وہ گروہ جو غیر جانبدار تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ہی 2 گروہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو اس نے مصالحت کروانے کی کوششیں شروع کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں اور آپ نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل نہیں تھے، اور ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کے بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ کریں اور مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر کچھ اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت کیکا رضی اللہ تعالی عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی تو عبداللہ بن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر شب خون مارے۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی تاکہ معاملہ صلح و صفائی سے نپٹ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں
وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ایک دن مجھ سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلاتے تو میں ہرگز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیا لیکن انہوں نے جنگ سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرہ بن الجرموز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خادم نے عمرہ بن الجرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمرہ بن الجرموز جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا او بدبخت یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرہ بن الجرموز نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں وہی تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سوچ میں تھے کہ مروان بن الحکم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی حالت میں بصرہ لے جایا گیا جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے وصال فرما گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کرے کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبا نے جب دیکھا حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار جانثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی جس سے ناکا نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور عماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ پھر دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی 40 عورتوں اور محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئی جہاں حج کی ادائیگی کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ جنگ جمل میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔
مستند روایات کے مطابق اس جنگ میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شہید ہوئے۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے، جس میں بے شمار مسلمان ناحق مارے گئے۔